کہ ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ فیلڈ دیں گے. اس سلسلے میں جب ہم نے میٹنگ کی نومبر میں تو ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ کو بھی لیول فلینگ فیلڈ ملے گی. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ہم سے بلہ لیا گیا، کوشش کی گئی، پوری لیڈرشپ جیلوں میں، پوری لیڈرشپ کے خلاف کیسز، سارے کیسز فیک بوگس، اور ایک کیس میں عدالت بیل دے دے تو پھر آپ کو اندر رکھے. آپ کو معلوم ہے ساری سٹرگل کے باوجود خان صاحب کا پیغام جیل سے عوام کے پاس پہنچا رہا، اور خان صاحب کا یہی ایک پیغام رہا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم اپنا سٹرگل الیکشن کے لیے کنٹینیو رکھیں گے، عوام کے حقوقوں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. فائنلی الیکشن ہو گئے 8 تاریخ کو. الحمدللہ الیکشن پیسفل ہوئے اور خان صاحب کی کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا اور پیسفل طریقے سے حق رائے دہی استعمال کی. الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح 2 بجے تک سارے رزلٹ ڈکلیئر کرے. یہ قانون کا تقاضا ہے. اگر 2 بجے تک کسی صورت رزلٹ نہ ڈکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بائی دا آر اوز. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر اس رزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے، اور اگر صبح 10 بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نہ صرف یہ کہ سٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کے شکار ہوئے تھے. پروسیس 5 بجے ختم ہو گیا تھا. اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ رات 12 بجے تک بھی میکسیمم اگر رزلٹ آئے تھے تو وہ 10% سے کم پہ الیکشن رزلٹ چل رہے تھے. فائنلی جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، کوشش کی گئی، دانستہ طور پہ کوشش کی گئی. الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا، لیکن وہ آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو، کمپائلیشن ہو رہا ہو، انہیں پریزائڈنگ افسروں کی وضع کردہ فارم 45 جب ریٹرننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم 47 بنتا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن 92 کے مطابق کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز آبزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی. ان 3 بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پروسیس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے، اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وننگ سیٹس کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیپیٹ کا شکل دیا جائے. ابھی جو فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہے، میں ان میں سے آپ کو کچھ فگر بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی ہیں ہم آپ کو کاپی دعوے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں. اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 170 سیٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے. ان 170 سیٹوں میں قومی اسمبلی، ان 170 سیٹوں میں سے 94 سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے. ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے ہیں. اس میں 22 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 3 اسلام آباد کی ہے، 4 سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے، کہ وہ سارے فارم 45 کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلریڈی اور ہماری ویکٹری ڈکلیئرڈ ہے اس پہ، پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ٹو ڈیفیٹ، جس پہ ہم قانونی کارروائی کا اندیشہ دے چکے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہمارے پاس رہے گی.
اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں. کے پی کے 45 سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 39 سیٹیں جیت چکی ہے. یہ کسی بھی ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کے سے جیت چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں پریفرنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کے پی کے میں 2/3 میجارٹی آ چکی ہے. اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں. اس لیے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام. اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹیں کل جو خود ساختہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا، جس کے پاس 50 سیٹوں کی بھی میجارٹی نہیں ہے، کہ ہم حکومت بنائیں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس طریقے سے اس نے دی ہے. ایسی سٹیٹمنٹ پریمیچور کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس کے پاس کوئی میجارٹی نہیں. میجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں حکومت بنائے گی. اور جو ہی یہ رزلٹ نوٹیفیکیشن کلیئر ہو جائے گا 2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے. پارٹی فائنل فیصلہ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہم نامینیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ نام ہم آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے. ابھی جو رزلٹ آ رہے ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں میجارٹی لینے میں. 186 سیٹ کی جو ہے ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف. 135 سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں ہمارے وننگ، اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسپٹ کر رہا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمیں میجارٹی مل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں، اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ملنے جا رہا ہے. اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پرائم انسٹیٹیوشن سے، میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے. جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے، اور جو میجارٹی میں آئے اس کو اس کی مینڈیٹ کو ایکسپٹ کیا جائے. میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسیس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا. پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے، نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ ہوئے تھے. کوشش کی گئی ہم بائیکاٹ کی طرف چلے جائے. بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے آزادی اور خود مختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے. اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی مینڈیٹ کو، اس عوام کی آواز کو رسپیکٹ کرے، اس کو ہر صورت ایکسپٹ کرے. عوام کی آواز کو دبانا، عوام کی رائے کو مسترد کرنا، کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی، اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی. ہماری سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے. رزلٹ جلد سے جلد ڈکلیئر کیا جائے. ہم یہ آئینی قانونی تقاضا کرتے، مطالبہ کرتے کہ پریزائڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا میں ہو کے کیمرے کے سامنے لوگ ہاتھ کے آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا. پریزائڈنگ افسران نے ان کو کاؤنٹ کر کے فارم 45 بنایا،
قانون کے مطابق فارم 45 سے فائنل نتیجہ اخذ کیا جانا ہوتا ہے. ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کریں. ہمارے پاس وہ رزلٹ آ چکے. برائے مہربانی آج کے دن 12 بجے سے پہلے سارے رزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم 45 سے ریلیٹڈ فارم 47 بنتا ہے اس کے مطابق پروویژنل رزلٹ آتا ہے. ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج 12 بجے سے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکے. یہ میری درخواست ہے. یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا, یہ ڈیلے کیا ہوا ہے, اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے وہ پروسیسڈ ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری وننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے. اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ آرو کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے. ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا. میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. آپ کا انہی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں, لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو. کہ کوئی سیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروز کے سامنے پیسفل گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ آرو سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے. اگر یہ 12 بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ تعالی دن کے وقت اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دیں. ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے. مٹی ہمارے پاس KPK میں آ چکی ہے, وہ واضح ہے 2/3 ہے. انشاءاللہ 180 کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا, انشاءاللہ تعالی باہر ہوگا. As far as the concern that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held anyone a meeting about it. So we will decide in due course which party that we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. He is the one, always. And